کل ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی حقوق العباد پر، اس کی پہلی حالت بیان کی تھی۔ آج اس کی دوسری حالت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ جب تمہیں عام مخلوق سے تعلق ہو تو اس وقت اس کا ضرور لحاظ رکھا کرو کہ مخلوق کو تم میں سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، تم سے کسی قسم کی کوئی بھی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایذا نہ پہنچے۔ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق محفوظ رہے، اور اعلیٰ درجے یہ ہے کہ مخلوق کو نفع پہنچاؤ۔ اس سے بہتر درجہ صدیقین کا ہے جن سے ایذا اٹھاؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور احسان کرو، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ اے علی کرم اللہ وجہہ، اگر صدیقین کا درجہ حاصل کرنا چاہو تو تم نفس سے قطع تعلق کرے، نہ چاہے اس سے تعلق رکھو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مخلوق کے حقوق کی بجا آوری کے لیے ہدایات، جو کچھ اپنے لیے بہتر سمجھو وہی دوسروں کے لیے بھی بہتر سمجھو، کیونکہ حدیث شریف میں ہے، ایسے شخص کے لیے بشرط یہ کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، جہنم سے محفوظ رہنے کی بشارت آئی ہے۔ ہر کسی کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ مغرور اور متکبر انسان کو پسند نہیں کرتا۔ پس اگر دوسرا شخص تمہارے ساتھ تکبر سے پیش آئے تو اس کی برداشت کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں کہ عضو و درگزر کی خصلت اختیار کرو، بھلائی کی ترغیب دو اور جہلوں سے بچو۔ بڑوں کی تعظیم کرو اور چھوٹوں پر شفقت کی نظر رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان کے بوڑھے کی تعظیم اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرے گا تو اس نوجوان کے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم کرنے والا شخص پیدا فرمائے گا۔ اس حدیث میں اشارہ درازی عمر کی بشارت آ گئی ہے کہ اس کو بوڑھا ہونا نصیب ہوگا۔ ہر شخص سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ، کیونکہ سرکار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دوزخ سے بچنے اور اللہ کے محبوب ہونے کی بشارت مرحمت فرمائی ہے۔ دو مسلمان رنجش ہو جائیں تو صلح کراؤ۔ شریعت میں ایسے مواقع الفت پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اور شرعاً اس کا درجہ نفل نماز اور نفل روزہ سے بھی افضل ہے۔ سلوک اور احسان کرتے وقت اہل اور نااہل مت دیکھو، کیونکہ اگر نااہل بھی ہو تو اس کے ساتھ کیوں نااہل بنتے ہو، بلکہ سلوک کے لیے تو تمہارا اہل ہونا کافی ہے۔ لوگوں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کرو، کیوں یعنی جہل میں اس کمال اور تقوی کو مت ڈھونڈو جو علماء میں ہوتا ہے۔ عوام کی طبیعتوں میں خاص کسی سمجھ اور سلیقہ کی توقع مت رکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ الہی مجھے وہ راستہ بتا دے جس سے مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے اور تو بھی راضی رہے، تو حکم ہوا کہ اے داؤد علیہ السلام دنیا داروں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کرو، اور دینداروں سے ان کے حال کے مطابق۔ لوگوں سے برتاؤ کے وقت ان کے مرتبوں کا بھی لحاظ رکھا جائے، یعنی اگر دنیا دار باعزت آدمی تمہارے پاس آ جائے تو اس کی عزت دو۔ دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض دنیا داری عزت لوگوں جیسا
جریر بن عبداللہ کے لیے چادر مبارک بچھا دی اور فرمایا کہ جب کوئی قوم کا بڑا شخص یعنی باعزت شخص تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کیا کرو۔ مسلمانوں کے عیب ہرگز ظاہر نہ کرو کیونکہ پردہ پوشی کرنے والا جنت میں جائیں گے۔ کسی کی غیبت ہرگز نہ کرو اور دوسروں کے عیوب کی توہوں میں بھی نہ رہو۔ یاد رکھو اگر آج تم کسی مسلمان کی عیب جوئی کرو گے تو کل اللہ تعالیٰ تمہارا عیب ظاہر فرمائے گا، اور جس کو وہ رسوا کرے اسے امان کہا۔ تہمت کی جگہ سے بھی بچو ورنہ لوگ بدگمان ہوں گے اور تمہاری غیبت کیا کریں گے۔ تم جاتے اور نہ ان کو غیبت کا موقع ملتا، لہذا گناہ تم پر بھی ہوگا، اس لیے گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ازواج مطہرات سے کسی نے پوچھا، کسی کے ساتھ کھڑے کچھ گفتگو فرما رہے تھے کہ کسی شخص اس جانب گزرا، چونکہ موقع تہمت کا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آواز دے کر اس شخص سے فرمایا، اے شخص جس عورت سے میں باتیں کر رہا ہوں یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ توبہ یا رسول اللہ علیہ وسلم توبہ ہے، کہیں کی جانب بھی بدگمانی ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا، تعجب ہی کیا ہے، شیطان تو بنی آدم کی رگ رگ میں سرایت کے ہوئے ہے، یعنی شاید تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا وہ تمہاری بربادی کا سبب بنتا، اس لیے مجھے اطلاع دینی ضروری ہوئی۔ مسلمانوں کی حاجت روئی میں کوشش کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی کو کچھ دینے دلانے میں تاخیر فرماتے اور یوں فرمایا کرتے کہ صرف اس وجہ سے جلدی حکم نہیں دیتا کہ تمہیں سفارش کرنے کا موقع مل جائے اور تم زبان سے کلمۃ الخیر نکال کر ثواب حاصل کر لو۔ مسلمانوں کی حاجت روئی کے لیے کوشش کرنا بہرحال نافع ہے، خواہ تمہاری کوشش اس سے کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو۔ حدیث شریف میں اس کوشش کا اجر و ثواب سال بھر کے اعتکاف سے زیادہ ہے۔ ہر اسلامی بھائی سے سلام اور مصافحہ کرنے میں پیش قدمی یعنی پہل کرو۔ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو رحمت الہی کی 70 حصوں سے 69 حصے تو اس کو ملتے ہیں جس نے مصافحے میں ابتدا کی ہوئی ہے، اور ایک حصہ دوسرے کو ملتا ہے۔ اسلامی بھلائی کی عدم موجودگی میں بھی اس کی مدد کرو، یعنی اس کی آبرو مال پر اگر دبا یا نقصان آئے تو اس کو مٹاؤ، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جہاں کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہو رہی ہو تو جو مسلمان ایسے وقت میں اس کی مدد فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کے وقت اس کی مدد فرمائیں گے۔ جو مسلمان اس کی کچھ پرواہ نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی امانت کے موقع پر اس کی پرواہ نہیں فرمائیں گے۔ زیادہ تر مسکینوں کے پاس اٹھو بیٹھو اور امراء کی محبت سے پرہیز کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا الہی میرا جینا میری موت مسکینوں کی سی حالت میں رکھ اور بروز محشر مجھے مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا۔ سلیمان علیہ السلام اس جائے اقتدا کہ جب کسی مسجد میں کسی مسکین کو بٹھا دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھ جاتے اور فرمایا کرتے کہ مسکین اپنے ہم جنس مسکین کے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ یا اللہ عز و جل تجھے کہاں تلاش کروں، تو حکم ہوا کہ شکستہ دلوں لوگوں کے پاس، جنہیں دینی فائدہ پہنچا سکو یا جن سے
دینی فائدہ حاصل کر سکو اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کیا کرو اور غافل لوگوں سے اور علیحدہ رہو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برے عام نشین سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے ایک نیک بخت ہم نشین بہتر ہے۔ یہ خیال کرو کہ اگر تم ایسے شخص کے پاس آتے جاتے رہو ہر دفعہ تمہارے کپڑے ایک تار داڑھی کا ایک بال نوچ لیا کرے تو ضرور تمہیں اندیشہ ہوگا کہ اس طرح تو عن قریب کپڑا ختم اور داڑھی ندار اد ہو جائے گی اور اس کے پاس آمد و رفت ترک کر دو گے۔ بس اسی طرح جس کی محبت میں جیسا حبہ برابر بھی دین کی کمی ہو تو اس سے پرہیز کرو، ورنہ تھوڑا تھوڑا ہو کر سارا دین برباد ہو جائے گا۔ مسلمان بھائی اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو اور انتقال کر جائے اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اور اس کے بعد بھی کبھی قبرستان ان کی قبر پر ہو کر آیا کرو اور ان کے لیے ایصال ثواب اور استغفار طلب رحمت کرتے رہا کرو۔ اگر ان کو چھینک آئے تو یرحمکم اللہ کہو، اور اگر وہ تم سے کسی بات میں مشورہ کریں تو نیک صلاح دو۔ اپنے نفس کو نفع پہنچائے اور ضرر سے بچ لے، مسلمانوں کے لیے محفوظ رکھو۔ آگے ہم اگلی ویڈیو میں اسی موضوع پر بات کریں گے، مطلقین کے حقوق کے بارے میں۔